کے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. نماز تہجد کا پڑھنا ہمارے لیے مستحب ہے مگر نبی کے لیے واجب ہے. وجہ ہے نا, نماز تہجد کا پڑھنا ہمارے لیے مستحب ہے مگر نبی کے لیے واجب ہے. اور جہاں پر امر وجوب پر دلالت کرے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو واجب کو چھوڑ دے اس کی مذمت ہے اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ نے پیغام ولایت کو وجوب کا صیغہ دلالت کر کے یہ بتا دیا کہ صرف ولایت کو ماننا کافی نہیں, اگر ولایت تم نے پہنچائی نہیں تو تم مستحق کے عذاب. متوجہ ہیں تم, پریشان تو نہیں ہیں؟ ہاں میں دلیل دیتا ہوں. آپ خطبہ غدیر اٹھا کے دیکھیں, خطبہ غدیر پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا, پریشان نہ ہو جائیے گا, طویل خطبہ ہے. ہاں چند جملے آپ کی سماعت کو ہدیہ کروں گا. نبی نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد یہ کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, کہ تم پر واجب ہے, تمہیں چاہیے کہ یہ جو پیغام ہے یہ غائب سے جتنے بھی ہیں ان تک پہنچا دے. اچھا یہاں پر ایک لطف کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے تو تب یہ بھی نہیں کہا کہ وہ مکانی غیبت ہے یا زمانی غیبت ہے, نہ یہ کہا کہ جو یہاں پر موجود رہی ان تک پہنچانا ہے یا جو اس زمانے میں موجود رہی صرف ان تک پہنچانا ہے. نہیں, دونوں قید لگائی نہیں, بس اتنا بتا دیا کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے. اس کا مطلب جانتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں تک زمین کی حدیں ہے وہاں وہاں تک پیغام ولایت پہنچانا ہے, اور صرف آج کے زمانے تک نہیں قیامت تک کے لیے پہنچانا ہے. تو سن لو, اس منبر حسینی پہ حسین رضا ندوی یہ اعلان کر رہا ہے کہ پیغام ولایت یہ واحد پیغام ہے کہ جس کو صرف ماننا واجب نہیں پیغام پہنچانا واجب ہے. اور شیعہ ان دونوں پر پورا اترتے ہیں, کلمے میں علی ولی اللہ کہہ کے اقرار کرتے ہیں, اذان میں کہہ کے اعلان کرتے ہیں. کلمے میں کہہ کے اقرار کرتے ہیں اور اذان میں کہہ کے ہم اعلان کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تک پیغام ولایت نہیں پہنچا. ہاں اس کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے, صرف ایک بہانہ کہ میرا شجرہ درست نہیں ہے, سوائے شجرے کے اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچے گا. اس لیے ہم ہر جگہ اذانوں میں علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ علی ولی اللہ تو صرف ولایت کا ذکر ہے, اسے گالی کون کہہ رہا ہے؟ اس علی ولی اللہ سے تکلیف کسے ہو رہی ہے؟ کہ میں زیادہ تو نہیں کہوں گا, بس اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ حدیث میں آیا ہے یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. اور جس کی ولادت کے طہارت نہ ہو اس کے قلب میں علی کی ولایت نہیں آتی. یہ پیغام ولایت کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بس میں مختصر کر رہا ہوں, وقت میرے پاس بہت کم ہے, آپ سنیے گا کیا فرمایا. اے میرے حبیب پہنچا دے اس پیغام ولایت کو, پہنچا دے. لیکن اب اس سے بڑا جملہ آ رہا ہے کیا کہ اے میرے حبیب ان لم تفعل, اگر تو نے یہ نہ پہنچایا. متوجہ ہیں؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جو میں پڑھ رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں اس کا, اور اللہ کے کرم سے کبھی تک قرآن ہی پڑھ رہا ہوں. کیا فرمایا کہ ان لم تفعل, اگر تو نے یہ نہ کیا, فما بلغت الرسالۃ, اے میرے حبیب تو نے رسالت پہنچا ہی نہیں.
میں مختصر کر رہا ہوں. کیا وجہ بنی کہ جو سید الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، حبیب کبریا ہے، اس نبی کو اللہ نے کہا اے میرے حبیب اگر یہ پیغام نہ پہنچایا گویا کہ تم نے رسالت، پروردگار توحید تیری پہنچا دی ہے، اپنی رسالت کا اعلان تو کر چکے ہیں، نماز پہنچا چکے ہیں، روزہ رکھوا چکے ہیں، حج پہ ابھی تازہ تازہ کیا ہے، لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ کون سا پیغام ہے کہ جس پیغام پر آپ نے کہہ دیا کہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا گویا کہ تو نے رسالت نہیں پہنچائی. سنو گی وجہ کیا وجہ ہے، اللہ نے یہ کیوں کہا؟ دیکھیں اس کی چند وجوہات ہیں. ایک وجہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہمارا اور نبی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ یقین کا ہے. یہ جملہ آپ نے ذہنوں میں بٹھا لیا. ہمارا اور نبی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ ذرا اونچی آواز میں بولے، میں اکیلا نہیں زور لگا رہا، آپ بھی لگائیں. کیا فرمایا؟ ہمارا اور نبی کے درمیان کس چیز کا رشتہ ہے؟ یقین کا. اب سننا چاہتے ہو کہ زبان رسالت پر یقین کسے کہتے ہیں؟ اجازت ہے. نبی کسی کام سے مدینے سے باہر گئے، جب واپس آ رہے تھے تو آگے ایک یہودی اپنا رہوار لے کر چل رہا تھا. نبی نے اس کے رہوار کو دیکھا، اس کے پاس گئے، کہا کہ تم اپنا یہ رہوار مجھے دے دو، میں خریدنا چاہتا ہوں. تم اس طرح کرنا کہ جب مدینے پہنچو تو میرے گھر کے قریب آ جانا، یعنی مسجد النبی کے پاس. تو آ کر درود پڑھے محمد وآلہ. تو کیا آ کر اس کی قیمت مجھ سے لے لینا، یعنی معاہدہ طے ہو چکا. اس نے کہا اچھی قیمت مل رہی ہے، پردیس میں ہوں، اس سے اچھا سودا کیا ہو سکتا ہے. چلے مدینے میں چلے، گلیوں سے گزرتے. اب جو مدینہ گئے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ مسجد النبی کے پاس جانے سے پہلے کئی گلیاں گزرنی پڑتی ہیں. تو گھر جو مسجد النبی کے پاس تھا پہنچے، اتنے میں نبی گھر سے اس کی قیمت لینے کے لیے گئے. لوگوں نے اس کے پاس رہوار دیکھا، سواری اچھی لگی تو قیمتیں لگنی شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہ قیمت دیں گے. تب تک خاموش رہا. جب قیمتیں بڑھتی چلی گئی اس کے دل میں لالچ آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے اس کی اور قیمتیں بڑھانی شروع کر دی. اتنے میں نبی آ گئے. نبی نے آ کے کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ تیرا میرا معاہدہ طے ہو چکا ہے اور تو قیمتیں لگوا رہا ہے. اب اپنی زبان سے پھر گیا. کہتا ہے کہ میں آپ کا میرا معاہدہ تو نہیں ہوا تھا، صرف بات چیت ہوئی تھی. اگر معاہدہ ہوا ہے تو کوئی گواہ نہ ہو. اللہ جانے کون سن رہا ہے. کیا فرمایا؟ اگر معاہدہ ہو چکا ہے تو کوئی گواہ نہ ہو. نبی نے مسلمانوں کی طرف رخ کیا. کہا کون ہے تم میں سے جو میری گواہی دے گا؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ سے سیکھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. معاہدہ ہوتے ہم نے دیکھا نہیں، گواہی ہم کس بات کی دے؟ اتنے میں زید بن ثابت تشریف لائے. اچھا یہ زید بن ثابت سن لے، اس کا تعارف اپنے بچوں کو یاد رکھیے گا. نہج البلاغہ میں میرے کائنات نے چند صحابہ کا نام لے کر یہ کہا کہ اگر یہ موجود ہوتے تو اہل بیت پر ظلم نہ ہوتا. متوجہ ہے نا؟ یہ زید بن ثابت جن کو نبی نے فرمایا کہ انت ذوی شہادت ہے، یہ ہے ایک مگر اس کی گواہی دو گواہیوں کے برابر ہے. متوجہ ہے نا؟ زید بن ثابت مجمع چیرتے ہوئے آئے. آ کر پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، اتنا مجمع لگایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی کا یہودی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور وہ گواہ طلب کرتا ہے. انہوں نے کہا بس اتنی سی بات ہے. بڑے مجمع میں ثابت کے بیٹے نے اعلان کیا میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے اس رہوار کو خرید لیا ہے. نہ یہودی نے پوچھا نہ کسی مسلمان نے اعتراض کیا. اب نبی نے آگے بڑھ کے سوال کیا کہ ثابت کے بیٹے دیکھا تو تو نے بھی نہیں معاہدہ ہوتے ہوئے.
تو گواہی کس چیز کی دیتا ہے؟ اتنے میں اس بندے نے تاریخ رقم جملہ کہا اور یہ کہہ دیا یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ہے ہم نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا اللہ ہے ہم نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا ایک ہے ہم نے دیکھا نہیں. تو میرے سامعین یہ جملہ یاد رکھ لے کہ جب اللہ انسان کی فکر میں نہیں آتا, عقل میں نہیں آتا, فہم میں نہیں آتا, ادراک میں نہیں آتا, سوچ میں نہیں آتا, تو جس اللہ کو بغیر دیکھے بغیر سمجھے میرے نبی کی زبان رسالت پر یقین کرتے ہوئے بن دیکھے ایک اللہ کو مان رہے ہو, تو پھر اسی نبی کے ہاتھ بلند کر کے دکھانے پر علی کو کیوں نہیں؟ اے نری متوجہ ہے تمام. انہوں نے کہا کہ آپ نے اللہ کے بارے میں کہا ایک ہے دیکھا نہیں, جنت اور جہنم کہا دیکھا نہیں, پھر بھی مانا ایمان رکھا. یہ ہے رسول کے باوفا, کیونکہ یہ جانتے تھے زبان رسالت پر گواہیاں نہیں طالب کی جاتی. سنتے ہو, گواہی طلب نہیں کی جاتی. اب سنو گے نبی کون ہے؟ وما محمد الا رسول. اس بھرے مجمع میں تاریخ رقم جملہ کہنے جا رہا ہوں اور پوری استدلال کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے جا رہا ہوں. کیا فرمایا؟ وما محمد الا رسول, میرا نبی نہیں ہے مگر اللہ کا رسول ہے. تو آپ سنو گے اسی اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور یاد رکھ لو جس طرح زبان رسالت سے گواہیاں نہیں مانگی جاتی, فاطمہ جزء رسالت ہے, اسی طرح زہرا سے بھی گواہیاں نہیں. یہ ہے پیغام اللہ. زبان رسالت پر یقین ضروری ہے. جب تک آپ کا یقین نہ ہوگا تب تک آپ کا ایمان نہیں ہوگا. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ یقین ہو جائے. اگر یقین ہی نہیں تو پھر آپ کا ایمان, تو یہ پہلا مرحلہ تھا. ہاں, اب دوسرا مرحلہ طے کریں. اجازت ہے آپ کو؟ درود پر محمد و آل محمد. متوجہ ہے تمام آبا؟ یہ پہلا مرحلہ کیا؟ زبان رسالت پر یقین ضروری ہے. یہاں تک آگے. اب دوسرا مرحلہ طے کریں. وہ سبب کیا تھا کہ جس کی وجہ سے نبی کو کہا کہ اے میرے حبیب اگر تو نے یہ کام نہ کیا گویا کہ تو نے رسالت نہیں پہنچائی. ایسے ہی اللہ کسی عام نبی کو نہیں کہہ رہا, سید الانبیاء کو کہہ رہا ہے, اور کوئی عام بات بھی نہیں, ڈائریکٹ رسالت پر حرف آ رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں. اب سننا چاہو گے اس کی کیا وجہ ہے؟ آئے دعوت سبیل الشیرہ, پوری دعوت نہیں پڑھوں گا. جانتے تو آپ بھی ہیں کہ یہ دعوت لنگر پر موقوف تھی, یہ تبرک پر موقوف تھی. لیکن اب جو دعوت پر بٹھایا تو نبی نے یہ اعلان کیا, کیا تم میں سے ہے جو کوئی میری مدد کرے؟ نبی نے 3 مرتبہ یہ جملہ کہا ہے. اللہ جانتا ہے تینوں میں سے کوئی نہ اٹھا. 3 مرتبہ جملہ کہا اور 3 ہی پہ کوئی نہ اٹھا. اور جب بھی اٹھتے تھے تو علی اٹھتے تھے, لیکن نبی علی کو بٹھا دیتے تھے تاکہ کل کو کوئی اعتراض نہ کر سکے. اب جو نبی نے کہا کون ہے جو میری مدد کرے گا, اب علی اٹھے اور بول اٹھے, فما انا ناصر یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار ہوں. اے اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار ہوں. تو بس یاد رکھ لیں دعوت ذوی العشیرہ میں 2 وعدے ہوئے ہیں. ایک علی نے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ میں مدد کروں گا, اور ایک نبی نے وعدہ کیا
کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا وصی بھی ہوگا, میرا جانشین بھی ہوگا, میرا خلیفہ بھی ہوگا. تو ایک وعدہ علی کا اور ایک وعدہ ہے نبی کا, ایک وعدہ ہے علی کا, ایک وعدہ ہے نبی کا. اب علی کا وعدہ دیکھنا ہے تو آؤ, احد میں تلوار گواہی دے رہی ہے کہ علی نے مدد کی ہے. نبی کو ہاتھ پہ اٹھا کے علی نے جنگ کر کے بتایا کہ علی نے مدد کی ہے. خیبر کا دروازہ گواہ ہے, علی نے مدد کی ہے. مرحب کے دو ٹکڑے گواہ ہے, علی نے مدد کی ہے. خندق گواہ ہے, علی نے مدد کی ہے. فرزل ایمان کلہ الى الکفر کلہ, یہ دلیل ہے علی نے مدد کی ہے. ضربت علی افضل من عبادت الثقلہ, یہ دلیل ہے علی نے مدد کی ہے. اس بڑے بندال میں حسین رضا نے کوئی دعوت فکر دے رہا ہے. بھائی دیکھیں علی نے ہر میدان میں نبی کی مدد کی ہے, تو وعدے کا تقاضا یہ ہے کہ نبی بھی علی کی ولایت کا اعلان کسی کمرے میں نہیں, میدان میں کر کے دکھا. لبیک یا حسین. متوجہ ہے تمام, یہی سبب وعدہ تھا. عام مومن اگر وعدہ نہ نبھائے تو ضرور اس کا ایمان خطرے میں ہے. یہ نبی ہے, ان سے تو امکان بھی نہیں ہے. باواز بلند تر صلوات. کتنی اہمیت ہے ولایت کی. اسی پیغام ولایت کو پہنچانے کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے حسین کربلا میں آ گئے. اس ولایت کی حفاظت کے لیے صرف حسین شہید نہیں ہوئے, علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی. اسی ولایت کو حفاظت کے لیے, اسی ولایت کو بچانے کے لیے علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے. اسی ولایت کو بچانے کے لیے اونو محمد کے لاشیں اٹھائے. اسی ولایت کو بچانے کے لیے قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہوا. اسی ولایت کو بچانے کے لیے عباس کے بازو قلم ہوئے. اسی ولایت کو بچانے کے لیے, ہو سکے تو ماتم کر کے سن لینا, اسی ولایت کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیوں کے سروں سے ردا کو اتار. آزاد نے مظلوم کربلا, بس چند جملے سنیے گا. موضوع کے شہادت حرف آخر کا حصہ ہوتا ہے. بس چند جملے میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں گا. جانتے ہیں حضرت عباس کسے کہتے ہیں؟ ہر شہید کے شہادت پر اس کا نام لے کر استغاثہ کیا جاتا تھا, نوحہ پڑھا جاتا تھا. اگر حبیب گئے تو کہا جاتا تھا واہ حبیبہ, واہ حسینہ, واہ محمدہ, واہ قاسمہ, واہ علی اکبر. لیکن کربلا کے شہیدوں میں سے یہ واحد شہید ہے عباس کا. جب عباس شہید ہوئے تو خیموں سے صرف ایک ہی صدا آتی تھی, واہ حجابہ, واہ حجابہ, واہ حجابہ. حضرت علی مظلوم کربلا, بس چند جملے سنیے گا. کہتے ہیں کہ ایک عالم حرم عباس میں جناب عباس کے مصحف پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ مصحف پڑھنے کے بعد کہتے جب عالم خواب میں دیکھتے کیا ہے کہ جناب عباس کی زیارت ہوتی ہے. ایک مرتبہ اس عالم سے کہا کہ عالم, تو نے میرے مصائب تو پڑھے لیکن تو نے اصل مصیبت نہیں پڑھی. کہا مولا, میں نے آپ کے بازو قلم ہوئے پڑھا, آپ کی آنکھ میں تیر لگا میں نے پڑھا, آپ کا گھوڑے کے زین سے زمین پر آنا میں نے پڑھا. کہا عالم تو نے یہ سب کچھ پڑھا لیکن تو نے یہ نہیں بتایا کہ جب بھی میرے چاہنے والوں کے سامنے میری مصیبت پڑنا, پہلے ان سے پوچھنا کہ جب بھی کسی کی آنکھ میں کچھ لگ جائے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھ سے اسے نکالنا چاہتا ہے. کہ میرے چاہنے والوں سے پوچھنا کہ جب عباس کی آنکھ میں تیر لگا
عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ حضرت مظلوم کربلا صاحب مقتل بیان کرتے ہیں جناب عباس نے اپنی رانوں کے ساتھ تیر کو نکالنا چاہا کہ ملعون نے پیچھے سے ایسا گرز کا وار کیا، عباس گوئے کی زین پہ سمجھ نہ سکے، پھر فرمایا اے عالم جب بھی مصیبت پڑنے لگے تو یہ پوچھ لینا کہ جب بھی کوئی جنگجو گھوڑے کی زین سے زمین پر گرتا